الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگان دین، نوجوان دوستو اور گھر میں بیٹھ کر سننے والی مائیں بہنیں، عزیز طلباء، پیارے بچے اور بچیاں، الحمدللہ گزشتہ قریب 5-6 جمعہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بات چل رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آج بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ معزز سامعین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی لوگوں کو یہ بات کہی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ پڑھ کر لوگوں کے لیے ایک نیا کامل اور مکمل دین لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ایک ایسا دین، ایک ایسا کلمہ جو اس سے پہلے پیش نہیں کیا گیا تھا، ایک ایسا دین جو اللہ تعالیٰ کو پسند، ایک ایسا دین جس کو اللہ تعالیٰ نے کامل اور مکمل بنایا، اور ایک ایسی تعلیمات کی ابتدا ہو چکی تھی کہ جس کی کوئی ثانی نہیں یا جس کے بعد کسی دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ابتدا میں جیسے اللہ کا اصول اور دستور ہے کہ اللہ رب العالمین آزماتا ہے، کوئی بھی نبی یا رسول ایسے نہیں گزرے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ آزمایا ہو، کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ آزمایا ہو، کوئی فرد واحد ایسا نہیں گزر سکتا اس دنیا میں کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش نہ کی ہو۔ آزمائش کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن آزمائش ضرور بھی ضرور ہر فرد کی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے ابتداء دین کی اشاعت میں آزمائشوں میں مبتلا کیا،
اور بے انتہا بے پناہ آزمائشیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ جیسے شاعر نے کہا جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، تسبیح و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ یہ اللہ کا اصول اور دستور ہے کہ شیک ول بیفور یوز، کہ اللہ رب العالمین کسی کو بھی کوئی بڑی چیز عنایت فرمانی ہوتی، عطا کرنی ہوتی، اللہ رب العالمین اس کو آزماتا ہے۔ پھر جو بندہ اللہ کی اس آزمائش میں پورا اترے گا، پھر وہ وقت کا حافظ، وہ وقت کا عالم، وہ وقت کا مقرر، وہ وقت کا خطیب اور مبلغ اور مقرر کہلائے گا۔ پھر اگر اللہ کو پھر نبوت و رسالت دینی ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین آزمائشیں بھی اس طرح ان کو دیتا ہے کہ کبھی آگ میں ڈال دیا گیا، کبھی کنویں میں ڈال دیا گیا، کبھی گھر سے بچپن ہی میں نکال کر ظالموں کے گھر میں پرورش کی گئی، کبھی آرے سے اللہ رب العالمین نے کٹوا دیا، تو کبھی لوگوں نے شہر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی آزمائشیں کی۔ پھر جب باری آئی ہمارے اور آپ کی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایک نبی کو نبوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ایک رسول کو رسالت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے آزمایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء والرسل بنانا تھا، یعنی انبیاء کا بھی امام اور رسولوں کا بھی امام بنانا تھا۔ پھر آزمائش بھی ویسی ہی ہونی تھی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جتنا مجھے آزمایا گیا، مجھے تکلیفیں دی گئی اور مجھ پہ عذاب و پریشانی آئی، کسی اور نبی کو نہیں آئی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر میں تم سے کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے والی ہے، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مکی زندگی جو تکالیف اور مشکلوں اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، اور اسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ کنتم خیر امہ۔ جب امام الانبیاء والرسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو ہم کو خیر امت بنایا۔ پھر جتنا دوسری امتوں کو آزمایا جائے گا یا آزمایا گیا ہے، اس سے کہیں زیادہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا جانے والا ہے اور آزمایا جا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آگے بڑھی۔ پھر الحمدللہ جہاں آزمائشیں آئی، وہیں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی ایک مبارک، پاکیزہ اور جد و جہد کرنے والی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی ایسی بہترین جماعت عطا فرمائی کہ جس کی کوئی دوسری نظیر تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ جب سرداران قریش نے قاصد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے بھیجا، پھر وہ واپس جب سرداران قریش کے پاس پہنچا تو پہنچ کے کہنے لگا کہ دیکھو، ہرگز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا ارادہ نہ کرنا۔ سرداران قریش نے کہا ہم نے آپ کو تعریف کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، ہم نے کہا تھا کہ بات کر کے آئیں، آپ تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں گیا اور میں قاصد بنا ان کے پاس جا کر، لیکن میں نے کہیں بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کسی بادشاہ کے خادم غلام اتنی اپنے بادشاہ سے محبت نہیں کرتے۔ وہ صحابہ کی جماعت تو ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک گرنے نہیں دیتی،
پسینہ گرنے نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف نظر کرتے ہیں تو پورے مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب نظر کرتے ہیں تو ادھر کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ شرم کے مارے اپنی نظریں نیچی جھکا لیتے ہیں۔ اتنی عزت اور احترام اور اتنی محبت میں نے کسی بادشاہ کو اس کے وزیروں اور رعایا کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی ایک بابرکت اور قیمتی جماعت عطا فرمائی۔ اور پھر وہ جماعت کا حال کیا تھا؟ کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا، یعنی جس کام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ کی جماعت وہ کام کر گزری۔ جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر کیا، صحابہ نے وہ کر کے دکھایا۔ ہم دیکھیں کہ تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلیہ بنانے کا حکم دیا، جو ہیئت بنانے کی حکم دی، جو سنتیں اپنانے کا حکم دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس میں 100% مکمل اترے۔ اور وہ کیسے؟ اور وہ معلوم کیسے ہوا کہ جب باہر کی جماعتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتی اور وہ چاہتی کہ آپ کے نبی سے ملیں اور آپ کے بادشاہ سے ملیں، سردار سے ملیں، کیونکہ شاہی بادشاہی دور تھا، تو آپ کے بادشاہ سے ملیں، سردار سے ملیں، امیر سے ملیں۔ تو جب باہر کی جماعتیں اور قافلے اور قاصد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے تو مسجد میں دیکھ کر دنگ اور پریشان رہتے کہ سب کی ہیئت ایک جیسی، کپڑے سب کے ایک جیسے، امامہ سب کا ایک جیسا، بال بنانا سب کا ایک جیسا، اٹھنا سب کا ایک جیسا، بیٹھنا سب کا ایک جیسا، کھانا پینا سب کا ایک جیسا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کر لیا، صحابہ کرام 100% اس کو اڈاپٹ کرتے اور اسی طرح عمل کرتے۔ پھر حالت کیا ہوئی؟ آقا اور غلام کا فرق ختم ہو گیا۔ جیسے آقا کے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ویسے غلام کے کپڑے، جیسے آقا کا جو ہے چلنا پھرنا ویسے غلام کا چلنا پھرنا، جیسے آقا کا کھانا پینا ویسے غلام کا کھانا پینا، جیسے نبی کا اٹھنا بیٹھنا ویسے ہی غلام کا امتی کا اٹھنا بیٹھنا، جیسے نبی کا بات کرنا گفتار کرنا ویسے ہی غلام اور امتی کا بات کرنا گفتار کرنا۔ آنے والے کو پوچھنا پڑتا کہ تم میں نبی کون؟ تو پھر بتلایا جاتا کہ یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے امیر ہیں، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے ہجرت کا واقعہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد فرمایا کہ صبح کا وقت تھا، فجر کا ٹائم تھا، ابھی سورج نہیں نکلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دونوں کی رفتار و گفتار، دونوں کا اٹھنا اور بیٹھنا، دونوں کا بات کرنا، دونوں کی مانگ اور تمام چیزیں ہو بہو سے لوگوں کو پہچاننے میں مشکل ہو گئی کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے، آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھ گئے۔ لوگ آگے بڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرنے لگے، یہ سمجھے کہ یہ نبی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش رہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بڑے علماء جب آتے ہیں یا بڑی شخصیتیں سیاسی جب آتی ہیں تو لوگ جا کے ہاتھ ملانا اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں۔ پھر نبی آئے تھے امام الانبیاء و رسول، تو لوگ آئے مصافحے کے لیے، استقبال کے لیے، مدینے کے انصار۔ اب وہ آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرنے لگے، اور وہ بھی بالکل خاموشی سے لوگوں کے سلام کا جواب دیتے اور مصافحہ کرتے۔ یہ سلسلہ چلا۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیوں کیا؟ یہ اس وجہ سے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تھک کے آئے ہوئے تھے، اب لوگوں سے مصافحہ کرتے، سلام کا جواب دیتے، خیر خیریت کرتے، تھکان اور ہو جائے گی،
تو اپنے آقا کو سکون دینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصافحہ کرتے رہے۔ کچھ وقت گزرا فجر کے بعد کا کہ اب سورج نکلنے لگا۔ جب سورج نکلنے لگا اور سورج کی پہلی شعاعیں اور کرنیں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی اور رخسار پر پڑی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے، اپنی چادر لی اور چادر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سایہ کیا۔ اب جب سایہ کیا تو اب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہم تو غلط فہمی کا شکار تھے، آقا کوئی اور ہے، نبی کوئی اور ہے، ہم نے تو مصافحہ جو ہے امتی اور غلام سے کر لیا۔ تو محترم سامعین اکرام، بتلانا مقصود یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو، اپنے حلیے کو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالا گویا کہ فرق ختم کر دیا تھا، اور جس چیز کا ارادہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو پورا کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے دروازے تھے، ایک دروازے سے عورتیں آیا کرتی تھی، اور جب عورتیں نہیں ہوتی یا ان کی کثرت کم ہوتی یا عورتیں نہیں آتی، اس وقت مرد یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی آ جاتے۔ جب صحابیات نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، کاش کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہاں سے صرف عورتیں ہی آتی یا یہ عورتوں کے لیے ہو جاتا۔ یہ نہیں کہا کہ مرد نہ آئیں، منع نہیں کیا، بس کہا کہ کاش کیا بہتر ہوتا کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے ہو جاتا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے اس دروازے سے آنا چھوڑ دیا۔ چند صحابہ تو ایسے تھے کہ پوری زندگی اس دروازے سے وہ داخل نہیں ہوتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اتباع اور فرمانبرداری تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں معزز سامعین کرام، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، پھر ہم میں بھی پھر کون ہیں ہم؟ کوئی حاجی ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی عابد ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی مقرر اور خطیب ہے، کوئی دین کا جاننے والا سمجھنے والا ہے، کوئی دنیا میں تمام تر جو ہے سمجھداریاں اس کے اندر موجود ہے۔ ان تمام کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں جو سب سے بڑا جو فقدان ہو گیا ہے یا سب سے جو بڑی کمی ہو گئی ہے وہ اسی بات کی ہے کہ آج ہمارا ظاہر اگر کچھ دین پر باقی ہے لیکن ہمارا باطن جو ہے بالکل دین سے کہیں دور ہو گیا ہے۔ آج جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن کیا ہم نے ان وجوہات کی طرف توجہ دی؟ تو ہمیں ایک وجہ یہ بھی ملے گی کہ آج ہم کہیں دین سے بڑی دور ہو گئے۔ انگریزوں نے 1918 میں یہ فیصلہ کیا، 1880 میں یا 1840 میں یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ہم ہار رہے ہیں تو کیا کریں گے، کس طرح جو ہے ان کا تعاقب کیا جائے، کس طرح انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ تو انہیں 2-3 باتیں بتلائی گئی۔ ایک بات تو یہ بتلایا کہ قرآن سے ان کو دور کر دو کہ یہ قرآن نہ پڑھ پائیں۔ دوسرا فرمایا کہ علماء کرام سے انہیں دور کر دو۔ تیسری بات فرمائی کہ دنیاوی علوم ان میں ہمارا جو انگریزی علوم ہے ان میں اتنا ڈال دو کہ وہ اسی سے محبت کرنے لگے۔ کون سی باتیں تھیں؟ 3 باتیں، ایک قرآن سے دور، دوسرا علماء سے دور، تیسرا یہ کہ انگریزی علوم میں اتنا ڈال دو کہ اب یہ جو ہے دینی علوم کے قریب نہ جائیں۔ آج ہم دیکھ لیں آج ہماری مظلومیت کی وجہ کیا ہے؟ مظلومیت کی وجہ تو یہی ہے کہ آج ہم قرآن سے دور ہیں۔ آج ہم علماء کرام سے اکثریت طبقہ جو ہے وہ نفرت کرتا ہے، ان کا حلیہ پسند نہیں، حلیہ پسند ہے تو نام پسند نہیں۔ پھر مرتے دم تک یعنی جب خود جو ہے گڑھے کے قریب آ رہے ہیں موت کے، تو پھر وہ وقت پیری گرگ ظالمی شبت پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریز کا حساب ہو جاتا ہے کہ جب پھر خود کی جان جانے کو ہے، شادی ہو گئی، 4 بچے ہو گئے اور جو ہے اب کمزوریاں اور بیماریاں آ رہی ہیں تو سنت پہ بھی عمل کر لیتے ہیں۔ تو کسی نے داڑھی رکھی تو کسی نے کرتا پاجامہ پہننا شروع کیا، پھر وہ کہا کہ میں بھی اسی طرح، تم بھی اسی طرح۔ تو عالم کو یہ سمجھا کہ نہیں، میں بھی برابر، حلیے میں تجھ سے زیادہ خوبصورت۔
اور تم بھی برابر، دونوں میں کوئی فرق نہیں، پھر میرے پاس مال بھی ہے۔ تو قرآن سے دور اس طرح ہوئے، علماء سے دور اس طرح ہوئے۔ پھر انگریزی کا تو کیا معاملہ ہے، صبح آپ اٹھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسکولز کو جانے کے لیے بچوں کی قطاروں کی قطاریں، اور جو ہے کوئی آٹو میں، کوئی بائکس پر اور کوئی پیدل، والدین جو ہے اپنے پورے بچوں کو اسکول کی طرف لے جا رہے ہیں، اور نظر کس طرف ہے؟ نظر اس طرف ہے کہ دنیا کی زندگی اس کی بہتر ہو جائے، دنیا میں کچھ اس کے کھانے پینے کا جو ہے اسباب اور ذرائع بن جائے۔ کیسی زندگی؟ جو کہ 60-70 سالہ زندگی ہے، اس میں ہی اچھا کھا پی لے، اور پھر وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جس دین میں بتلایا گیا، اس دین کے لیے جو ہے کوئی خاص محنت نہیں۔ علماء کرام نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک لڑکی ایک عالم دین کے پاس آئی، اور ان سے آ کے جو ہے انہوں نے سوال کیا کہ دیکھیں مجھے غسل کے مسائل معلوم کرنے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کی زندگی تو بہت گزر چکی، طویل زندگی گزر چکی، قریب 25 سال کی عمر ہو گئی تھی۔ تو کہا نہیں، والدین نے کہا کہ انگلش پڑھو اور دوسرے کام کرو، تو میں نے وہ سب کیا، دین کی طرف مجھے لایا نہیں تو میں آئی نہیں۔ لہذا اب جب کہ میری شادی طے ہو چکی، میری زندگی آگے بڑھنی ہے، تو کچھ مسائل میں معلوم کرنا چاہتی۔ معزز سامعین اکرام، یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، بچوں کا، ہماری بچیوں کا حال ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ میدان محشر لڑکیاں، فرمائے کہ 4 لوگوں کو، ایک لڑکی 4 لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ ایک ہوگا والد، ایک ہوگا شوہر، ایک ہوگا بھائی، ایک ہوگا بیٹا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ کہے گی کہ میں تو اپنے گھر میں تھی، انہوں نے میری تربیت نہیں کی، مجھے سمجھایا نہیں، مجھے دین کی بات بتلائی نہیں، لہذا میرے گناہ میں اور میرے ساتھ جہنم میں جانے کے لیے یہ بھی حقدار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ لڑکی کہے گی میدان محشر کہ یا رب العالمین میں نے تو اطاعت کی۔ کس کی اطاعت کی؟ سادتنا وکبراءنا، میں نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی۔ اور وہ کیسے اطاعت کی؟ آج ہماری مائیں اور والد جو سن رہے ہیں سن لیں کہ بچی کہے گی میدان محشر یا اللہ میں نے تو ہمارے بڑوں کی اطاعت کی۔ اور آج ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو کیا کہتے ہیں کہ بھئی اسکول جانا ہے، لڑکی اسکول جاتی ہے، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کالج جانا ہے، لڑکی کالج جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈگری حاصل کریں، وہ ڈگری حاصل کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ایم اے اور بی اے کر لیں، وہ بھی بچی کر لیتی ہے، اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ پھر نکاح کر لیں، وہ بھی ہو گیا۔ دین کس نے سکھایا؟ پھر میدان محشر اگر وہ مرتد ہوئی، اس نے غلط عمل کیا، وہ جہنم کے قریب گئی، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ کہے گی کہ میرے والد نے، میری والدہ نے مجھے جو بتلایا تھا میں نے وہ عمل کیا۔ اگر وہ مجھے بچپن سے کہتے کہ دین سیکھو تو میں دین سیکھ لیتی۔ معزز سامعین اکرام، آج جو بڑا مسئلہ ہمارے درمیان میں ہے، مسلمانوں کی مظلومیت کا جو بڑا مسئلہ ہے، وہ اسی بات کا ہے کہ ہم جو ہے دین سے کہیں دور ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں کا وہی حال ہے اور تمام کا وہی حال ہے۔ اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تمام تر محنتیں اور کاوشیں اور کوششیں ہوتی تھی، وہ دین کی اشاعت کے لیے ہوتی، دوسروں کی خیر خواہی کے لیے ہوتی، یتیموں، بیواؤں اور مفلسوں کے لیے ہوتی۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، نہ کہ عام آدمی کا بلکہ خواص کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ پورا کا پورا کام اپنے خاندان کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ اچھا ہم سے ہٹ کے کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، میں ہوں انا الحق، میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، پیسے کماؤں گا میری ذات کے لیے، کھاؤں گا تو خود کھاؤں گا، اپنے بچوں کو کھلاؤں گا یا پھر اپنے خاندان والوں کو کھلاؤں گا۔ کوئی غریب ہوتا نہیں، مفلس ہوتا نہیں، دین کی اشاعت کوئی ہمارے ذہن میں اس کا تصور تک نہیں ہے، الا ماشاء اللہ اگر کچھ چند لوگ ہیں ایسے تو پھر اللہ ان پہ رحم کرے، ورنہ اکثر کا یہی حال ہو گیا۔ ورنہ یہودیت کا کیا حال ہے، عیسائیت کا کیا حال ہے؟ تو ان کے ذہنوں میں ایک بات یہ بھر دی گئی اور بتلا دی گئی ہے کہ دیکھیں اپنا پورا فوکس کاروبار کی طرف، تجارت کی طرف، مال کمانے کی طرف اور اپنی قومیت اور اپنے مذہب کے لیے کرنا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا ہوگا، ہم کہتے ہیں غزہ پر اور فلسطین پہ حملے ہو رہے ہیں، وہی اسرائیل، کسی بھی یہودی کا پوری دنیا میں کہیں بھی بچہ پیدا ہوگا تو وہ اسرائیلی کہلائے گا۔
آج کوئی کہہ سکتے ہیں ایسا؟ اور دوسرا فلسفہ ہمارا یہ ہے کہ دین سے ہم کہیں دور ہیں۔ صحابہ اکرام کا تو معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک چیز پہ عمل کرتے تھے۔ اچھا اگر ہم دیکھ لیں اپنی زندگی کا معاملہ، صحابہ اکرام 4 بجے سے اٹھ کر رات رات عبادت کرتے، ہمیں فجر پڑھنا بھی پسند نہیں ہے۔ صحابہ اکرام مسجد میں بہت پہلے جمعہ میں آ جایا کرتے تھے، ہم 1 رکعت ہونے کے بعد مسجد میں آنے کے عادی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب حرام کر دی گئی، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، انہوں نے شراب پھوڑ دی، پھینک دی، گلیوں میں اس دن صرف شراب بہہ رہی تھی مدینے کی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پسندیدہ غذا الا ماشاء اللہ چند نہیں تو پسندیدہ سب سے ہمارا مشروب اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا شراب ہے۔ سود کا معاملہ ایسا ہے کہ کہا کہ جو سود لے گا، سودی کاروبار کرے گا، حرام پیسہ کھائے گا، گویا اس نے اللہ سے جنگ کی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نوجوانوں کا جتنے آج تجارت کرتے الا ماشاء اللہ 1 2 4 کو ہٹا دیا، ورنہ جتنے تجارت پیشہ لوگ ہیں، نوجوان ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا بڑھ رہے ہیں، اکثر کا معاملہ یہ ہے کہ سودی معاملے سے کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے۔ اچھا گدیشہ میں جو ہے ایک ای اسٹور نکلا تھا، اچھا شریف جو یہ تو عوام کی بات تھی، خواص کا بھی معاملہ یہ ہے کہ کچھ ان کو آفر چاہیے، فون پہ فلاں آفر آ گیا، فلاں آفر آ گیا، فلاں کمپنی نے یہ آفر دے دیا، سودی ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس مال آ رہا ہے۔ تو ای اسٹور کا جو ہے گزشتہ نکلا تھا، کئی حفاظ، کئی نام نہاد علماء اور دیندار لوگ کئی شامل تھے، لاکھوں روپیے ان کے لگے ہوئے تھے۔ ای اسٹور وہ ڈوب گیا، وہ پیسے لے کے بھاگ گیا، اصل کون تھا کسی کو خبر نہیں، پیسے لے کے بھاگ گیا، یہ فری کا مال کمانے والے پورے ڈوب گئے، الا ماشاء اللہ کسی کو فائدہ ہوا یا نہیں ہو۔ سود کے بارے میں فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے گویا اس نے اللہ سے جنگ کی۔ اب جو اللہ سے جنگ کرے گا پھر دشمن بھی جنگ کرے گا، اللہ کیسے مدد کرے گا؟ پھر اللہ مدد نہیں فرمائیں گے۔ تو صحابہ کا معاملہ کچھ اور تھا، اور اسلام اور دین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کچھ اور سکھائی تھی، عمل ہمارا کچھ اور ہے۔ ہمارے لیے کہا گیا شادی کو آسان کرو، آج سب سے مشکل عمل کوئی مسلمانوں نے بنا لیا تو وہ شادی ہے۔ کہا گیا کہ میوزک حرام ہے، آج گھر گھر میں آپ ہر ایک میں سے یہ کہہ دیں کہ اللہ ماشاءاللہ چند نکال دیں، گھر گھر میں میوزک ہے، بچے الگ سنتے ہیں، بچیاں الگ سنتی ہیں، والد الگ سنتے ہیں، والدہ الگ سنتے ہیں، اور نہ کہ انفرادی طور پہ، انفرادی گناہ کی توبہ بھی کر لیں گے، اجتماعی لگا کے گھر گھر میں ہمارے گانے بج رہے ہیں۔ ہر شادی میں الا ماشاء اللہ اگر چند چھوڑ دیں تو پھر گانے بجانے کا جو ہے بہترین انتظام ہے، نہ کہ نوجوان ہی نوجوان، بوڑھے بھی جن کی ہڈیاں ٹوٹنے کو ہے اس میں جا کے ناچتے ہیں بے شرمی سے، پھر بڑے دیندار ہیں۔ یہ ہمارا جو ہے دین کا حال ہے۔ پھر میدان محشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہم جام کوثر پئیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، میدان محشر یہ کہہ کے تو مجرم تھا اس لائن سے ہی کھینچ کے نکال دیا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ غزہ کو فتح کریں، فلسطین کو فتح کریں، صحابہ نے ایسے فتح نہیں کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے پہنچے، سب سے عادل بادشاہ اور امیر المؤمنین تھے۔ پھر جب راستے میں بھی جا رہے تھے تو جس اونٹ پر، جس سواری پر سوار تھے، کچھ راستہ اپنے غلام کو بٹھاتے، کچھ راستہ خود بیٹھتے اور غلام سے کہتے کہ نہیں تم بھی انسان ہو تو تمہارے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ آج کوئی امیر اور بادشاہ یا مالدار ایسا کر سکتا ہے؟ اگر ہم کسی کو 10 روپیہ دے دیں تو زندگی بھر اس پہ احسان جتائیں گے کہ میں نے تجھ کو پیسے دیے۔ اگر ہم آقا اور مالک اور بادشاہ ہو جائیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی سواری پہ اپنے غلام کو بٹھا سکتے ہیں؟ پھر جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت میں پہنچے تو باری آئی غلام کی کہ وہ سوار تھا سواری پہ، اس نے کہا کہ میرے آقا مالک امیر المومنین اللہ کا کرم کیجئے، مجھے رسوا نہ کیجئے، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم دشمن کے سامنے ہیں، آپ پیدل چلیں گے، مجھے جو ہے شرم آ رہی ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، کہ انصاف ہی انصاف ہوگا، اور اسی کیفیت میں
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے ہیں اور غلام سوار ہے، بیت المقدس کے دروازوں پہ پہنچے تو یہودیوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ نہیں، ہم نے آپ کی نشانیاں پڑھی تھی اور یہ آپ کے بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب بیت المقدس کے سمندروں سے وہ فتح کرنے کے لیے پہنچے تو کیا کیفیت تھی؟ کشتیوں میں آئے ہوئے تھے، مختلف جنگیں کر کے آئے تھے۔ اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اکثر نے کہا کہ نہیں، جنگ نہیں کرتے، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اگر اب جنگ کریں گے، زخموں سے چور ہیں، تھکے ہوئے ہیں اور تھکے ماندے ہیں، اب اگر لڑیں گے تو ہار جائیں گے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، شہادت سامنے ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے، شہادت ملے گی، لڑیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، لڑیں گے، اور پھر کوئی جو ہے یہ نہ کہے کہ بھاگ جائیں، کسی کا دل کم ہمت ہو کے یہ نہ ارادہ کر لیں کہ پلٹ جائیں اور واپس چلے جائیں، لہذا اس لیے پوری کشتیاں لائی گئیں، ایک جگہ جمع کی گئی، اور کشتیاں ایک جگہ جمع کر کے ان تمام کشتیوں کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو، پیچھے تمہارے لیے موت ہے، سمندر ہے، واپس جا نہیں سکتے، آگے تمہارے لیے یا تو شہادت ہے یا پھر تم غازی بنو گے بیت المقدس کے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین نے ان کے دین کے جذبے پہ ان کی مدد فرمائی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اور آج ہم تمام باتوں سے دین کی دور ہیں، اور پھر یہ ارادہ رکھیں کہ صرف ہم دعا کریں گے، یا اللہ ہماری دعا قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن حدیث کی تفسیر ہے کہ جو جد و جہد کرے گا، جو محنت کرے گا، کافر ہو مسلمان ہو، اللہ جد و جہد کرنے والے کی مدد کرے گا۔ اسی لیے معزز سامعین اکرام، میری مائیں بہنیں بالکل عاجزی کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ اپنی جو ہے دینی حمیت کو للکاریں اور شرم تھوڑی جو ہے اپنے اندر پیدا کریں اور احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ مسلمان قوم، مسلمان بچیاں کیا تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ہم ویسی بنیں، کیا تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اعمال، ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹیاں بنائی، گھر میں کھاتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، تھوڑی روٹی کھائی، کچھ یاد آیا، تیزی سے اٹھی، دسترخوان لپٹی اور تیزی سے والد محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو جان، آج میں نے گھر میں روٹیاں بنائی، سب کے حصے میں ایک ایک آئی تھی، میں بھی کھانے لگی، جب میں آدھی روٹی کھا چکی تو خیال آیا کہ ابو جان نے کھانا کھایا یا نہیں، لہذا یہ آپ کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی لی اور آدھی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لقمہ کھایا اور لقمہ کھا کے کہا کہ میری پیاری بیٹی، تیرے باپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، یہ پہلا لقمہ ہے۔ یہ بیٹیوں کا معاملہ تھا، یہ مجاہد عورتوں کا معاملہ تھا، تب جا کے جو ہے وہ فتوحات اللہ رب العالمین نے دی، تب جا کے اللہ رب العالمین نے وہ برکتیں، وہ نعمتیں اور وہ فتوحات، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امیر اور قائد بنایا۔ آج بھی اگر مسلمان چاہتے ہیں تو صرف خواب دیکھ لینے، خیالات لا لینے، دعائیں کر لینے یا صرف باتیں اور لفاظیاں کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ عملی طور پہ ہر بندہ، ہر نوجوان، ہر بچی یہ ارادہ کرے گی کہ میں حرام چیزوں کو چھوڑوں گی، حرام کاموں کو چھوڑوں گی، دین کی طرف آؤں گی، کم یا زیادہ لیکن دین سے محبت رکھوں گی، قرآن پڑھنا میرا شیوا ہوگا، نمازوں کی میں پابندی کروں گی، حرام کام جو بھی اسلام نے مجھے بتلایا ہے میں اس کو چھوڑوں گی، اور اپنی قوم کے لیے، اسلام اور مذہب کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے میں عمل کروں گی۔ تب جا کر پھر اللہ رب العالمین کامیابی دے سکتے ہیں اور دیں گے، ورنہ تو پھر آپ جو ہے بس یہ دیکھتے رہ جائیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر تم عمل نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو ہٹائے گا، تمہاری جگہ جو دوسری قوم ہوگی وہ تم سے بہتر ہوگی، اور پھر ایسے لوگوں کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان اپنے آپ کو جھنجھوڑے اور للکارے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بڑی بڑی باتیں کہ وہاں یہ ہو، یہاں یہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ ایک ذاتی طور پہ میں اور آپ ہر ایک یہ ارادہ کر لیں کہ میں بدلوں گا،
پھر رہا مسئلہ اس کے بعد، جیسے گزشتہ بھی آپ کو یہ بات کہی گئی تھی کہ ہٹلر نے یہ کہا تھا کہ میں نے 90% یہودیوں کو مار دیا اور 10% چھوڑا، اس لیے کہ لوگ میرے جو مخالف ہیں وہ کہیں گے کہ میں نے اچھا عمل کیا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہٹلر نے نہیں چھوڑا، اللہ رب العالمین نے چھڑوایا، اور اللہ تعالیٰ مرنے بھی نہیں دیتا یہودیوں کو، اس لیے کہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ کل قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان یہودیوں پہ حملہ کریں گے، اور یہودی جو ہے بھاگتے پھریں گے کہ پناہ کہاں لے، اور پھر وہ جب کسی درخت کے پیچھے جائیں گے تو وہ درخت بولے گا کہ مسلمان، اے اللہ کے بندے یہاں پہ قریب آ جا، اور اس یہودی کو جو میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اس کو مار دے۔ پتھر کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے چھپیں گے تو پہاڑ کہے گا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، تو آ جا اور اس کو مار دے۔ اور میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی وہ 100% صحیح ہے اور صحیح ہو کے رہے گی انشاءاللہ۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ اس تعاقب میں، اس لالچ میں تعاقب کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 100 اونٹ ان کو مل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے دیکھا اور پلٹ کے دیکھ کے کہا کہ اے سراقہ، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قیصر و کسریٰ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہو؟ اچھا، کون کہہ رہے ہیں؟ ایک نبی جو خود اپنے شہر سے نکل کے ہجرت کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ اس وقت کمزور ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ کیا تو یہ بات پسند کرے گا کہ قیصر و کسریٰ یعنی اس وقت کے سپر پاور رشیا اور امریکہ، کہا کیا تو یہ بات پسند کرے گا کہ ان کے سونے کے متبرک کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں؟ حضرت سراقہ وہیں رک گئے اور کہا کہ ہاں میں یہ بات پسند کروں گا، واپس چلے گئے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تھا، اللہ رب العالمین نے قیصر و کسریٰ کو مسلمانوں کے ہاتھوں پہ فتح کیا، اور ان کا جو ہے تمام مال مسلمانوں کے پاس آیا، اور جب وہ تمام مال اور خزانے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا کہ جاؤ اس خزانے میں سونے کے کنگن ڈھونڈو۔ جا کے اس خزانے میں سونے کے کنگن ڈھونڈے گئے اور دیکھا تو الحمدللہ قیصر و کسریٰ کے سونے کے کنگن اس خزانے میں مل گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ سراقہ کو بلا لاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بوڑھے ہو گئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سراقہ، یقیناً دین میں، اسلام میں سونا حرام ہے، لیکن ایک وقت کے لیے یہ پہن لو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وعدہ تم سے کیا تھا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن پہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوئی، اور یقیناً وہ دن بھی آئے گا کہ ایک دن یہودی پہاڑ کے پیچھے، پتھر کے پیچھے چھپے گا اور درخت کے پیچھے چھپے گا، اور مسلمان ان کو ماریں گے، بشرط اس بات کی ہے کہ وہ ہم یا ہماری نسلوں میں سے ہو۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ کہ جب ہم اپنے ایمان کو باقی رکھیں گے، جب ہمارے دل میں ایمان کی محبت ہوگی، نہیں ہم اپنی من مرضی زندگی گزار کے یہ کہیں گے کہ پھر وہ ہماری نسلوں میں ہو، نہیں، اللہ پھر بدل دیں گے، پھر وہ کوئی اور ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام اور میری مائیں بہنیں، نوجوان بچے اور بچیاں، آپ سے یہی عاجزانہ درخواست کرنی ہے کہ دیکھیں ایمانی حیت اور غیرت اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ نہیں کہ پنج وقتہ نمازی اور تہجد آج ہی سے ہو جائیں، لیکن کچھ غیرت پیدا کر کے حرام چیزوں سے بچیں، حلال کی طرف آئیں اور اللہ کے دین کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔